بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی 9 عمر ہی ہیں کہ عیسائی فوجیں راہ پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ 9 عمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں راہ کے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار راہ کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے راہ 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بازوں نے فقرے چس کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے فقرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو راہ سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک راہ پہنچ کر حملہ کر دیا۔ غمسان کی جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہا کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور راہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ داستان ایمان فروشوں کی التمش کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے پر لکھا ہوا بہت مشہور اردو ادبی ناول ہے۔ التمش صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یعنی سلطان صلاح الدین کو جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ استاذ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور کس عقیدے سے تعلق رکھتے تھے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو۔ سلطان العادل حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ملک عادل نور الدین ابو قاسم محمود ابن الملک العطا بقسیم الدولہ امام الدین ابی سعید زنگی المقلب بالشہید بن الملک اکسنکر الطابق بقسیم الدولہ الترکی السلجوقی مولائے ہم۔ آپ 17 شوال 511 ہجری اتوار کے روز طلوع آفتاب کے وقت حلب میں پیدا ہوئے اور اپنے والد محترم کی کفالت میں پرورش پائی جو حلب میں موصول اور دیگر بہت سے بڑے بڑے شہروں کے حکمراں تھے۔ قرآن کریم، شہ سواری اور تیر اندازی سیکھی اور آپ شجاع و بلند ہمت، نیک نیت اور بڑے عزت دار اور واضح دیندار آدمی تھے۔ آپ حنفی المذہب تھے اور علماء اور فقراء سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی اور اپنے ملک میں سنیت کو اجاگر کیا اور بدعات کو ختم کیا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذان دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ کے باپ اور دادا کی حکومتوں میں ان دونوں کلمات سے اذان نہ دی جاتی، صرف حی علی الخیر العمل کی اذان دی جاتی تھی کیونکہ رفض کا شعار وہاں نمایاں تھا۔ حضرت نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں نور الدین کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ آپ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا
539 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دی اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔